جو یوتھ سارا سارا دن جو سوشل میڈیا کو اپنے فون پر سکرول ڈاؤن کرتی رہتی ہے نا، اور ان کا نہ تو کوئی موٹو ہے اور نہ ہی ان کو پتا ہے کہ ان کا لیونگ سٹائل کیا ہونا چاہیے، شاید مقصد ہی نہیں پتا، مقصد ہی نہیں پتا، اور اپنے آپ کو یہ جو جنزی کہتے ہیں نا، ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ تھوڑا سا سمجھیں اپنے آپ کو اور تھوڑا سا اپنی تربیت کریں۔ جی بالکل، اور ویسے بھی ناظرین اگر ہم اپنی تاریخ دیکھیں، مسلمان تاریخ دیکھیں، تو ہم نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے ہیں، ہم نے دریاؤں کے سینے چاک کیے ہیں، ہم نے سمندروں کو سواری پر مجبور کیا ہے۔ زندگی کا مقصد چونکہ پتا تھا، مقصد صرف رضائے الہی ہے۔ آپ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، ہم جو فضا ہمارا ٹرانسمیشن کریں، ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے بات کریں، ٹھیک ہے، ہم وہ جو میسج ہے رمضان کا وہ پہنچا سکیں، روزے کا جو میسج ہے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہے، عقل شعور دیا ہے، یقیناً کوئی مقصد ہے، ہمارا پیدا ہونے کا بھی کوئی مقصد ہے، ہم نے اس کی تلاش کرنی ہے۔ اللہ کی رضا، زندگی میں کوئی بھی کام کریں، آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا ہوگی، نیت یہ ہوگی تو انشاءاللہ زندگی آسان بھی ہو جائے گی، اور راستے جس طرح پانی ریت میں راستے بناتا ہے، اسی طرح آپ کے لیے راستے بنتے جائیں گے۔ ہمارے درمیان ممتاز اسکالرز بھی موجود ہیں فضا، تو ہم ان سے سوالات کرتے ہیں۔ بالکل، ہمارے ساتھ خطیب الازہر جناب علامہ عمران عباس مظاہری صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ دوسرے اسکالر جو ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ علامہ سلیم چشتی صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی علامہ صاحب۔ جو ہمارے یوتھ ہے، خاص طور پر ہماری یوتھ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مقصد ہی نہیں پتہ ہے۔ دین سے دوری تو ایک الگ مسئلہ ہے ہی ہے، اور ہمارے دین کو ایک بڑا مشکل کر کے ان کے سامنے پیش کرتی ہے۔ زندگی جینے کا ڈھنگ ہی نہیں پتہ ہے۔ تو جو یوتھ آپ کو اس وقت سن رہی ہے، ان کو کیا بتائیں گے کہ ہمارا دین ہمیں سبق کیا دیتا ہے، اور حقیقی معنوں میں عملی نمونہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہم ان کو بھی عمل پیرا، ان کی بھی روایات کو نہیں کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے، اور یہ موضوع بھی بڑا اہم ہے جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، دوری کا لفظ جو ہے وہ تب صادق آتا ہے جب کوئی پہلے قریب رہ چکا ہو۔ میرا ایک دوست ہے، وہ میرا دوست تھا، میرے ساتھ رہتا تھا، ساتھ وقت گزرتا تھا، پھر اچانک یہ ہوا کہ وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ تو یہاں کہا جاتا ہے کہ فلاں دوست جو ہے وہ مجھ سے دور ہو گیا، اور ایک شخص ہے کہ وہ کبھی میری طرف اٹریکٹ ہی نہیں ہوا، کبھی میرے ساتھ بیٹھا نہیں ہے، میرے ساتھ بات نہیں ہوئی، وہ مجھے سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے لفظ دوری جو ہے غیر مناسب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ جو ہے وہ دین سے دور نہیں ہوئی، دین سے قریب ہی کب ہوئی تھی کہ دین سے دور ہو گئی ہو۔ تو یہ اصل میں یہ سمجھیے کہ دین کی انہیں معرفت ہی نہیں ہوئی، اور اس میں قصور یوتھ کا نہیں ہے، اس میں قصور بڑوں کا ہے۔ میں اس پروگرام کی وساطت سے جو پہلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یوتھ ہمارے حق میں دعا کرے کہ ہماری اتنی اصلاح ہو جائے کہ ہم اسلام کو، دین کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اس احسن انداز میں اپنے بچوں کے سامنے، اس یوتھ کے سامنے پیش کریں کہ وہ آٹومیٹکلی اس کی طرف اٹریکٹ ہو سکیں۔ ہمیں کچھ اس تصویر میں رنگ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تصویر خود سے اتنی خوبصورت ہے، اسے صرف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میری شیروانی، میری کیب، میری پگڑی کوئی رنگ نہیں بھر سکتی۔ اسوہ ذات مصطفیٰ اتنا حسین ہے کہ اسے صرف سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ اسے لائیے تو صحیح، اپنے جھنجھٹوں سے نکال کے، اپنے جھگڑوں سے نکال کے لوگوں کے سامنے، بچوں کے سامنے لائیے تو صحیح، پھر دیکھیے وہ خود کتنی اٹریکٹیو ہے۔ آپ کو محنت ہی نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو کچھ کہنا نہیں پڑے گا، اور لوگ خود بخود اٹریکٹ ہو جائیں۔